ہاؤ آر یو؟ امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کی اس کلاس میں ہم اپنا لیسن کل ہم نے اسٹارٹ کیا تھا موضوعی مطالعہ، اور آج ہم اپنا سوال نمبر 2 اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کیا مراد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بیان کریں، یا پھر یہ کیسے اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی اہمیت بیان کریں؟ اس کا آنسر آپ اس طرح سے لکھیں گے۔ فرسٹ آف آل اس میں آپ لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ابا، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب جانا جائے۔ اس کی آپ ہیڈنگس لگا سکتے ہیں اس طرح سے: قرآن کریم کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ نمبر 2 اسی میں ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور کسی بھی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا جائے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ ریفرنس کے لیے آپ کی اس کے ساتھ ساتھ سورت کا نام اور آیت کا نمبر بھی رائٹ کیا ہوا ہے۔ دین محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَآتِیُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اعمال کا ضیاء اٹ مینس کہ ضائع ہو جانا۔ آتِیُوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، آتِیُوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا، اور نہ ضائع کرو تم اعمالکم، اپنے اعمال کو، اٹ مینس کہ تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اسی طرح سے آپ اس میں نیکسٹ لکھیں گے صراط مستقیم کے روشن چراغ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، یعنی سیدھے رستے پر ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ پھر ایمان کی شرط اول، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، پس اگر منہ موڑیں گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں، اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا میں یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نیکسٹ بخشش کا وسیلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے ہی سے بخشش اور مغفرت ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ترجمہ ہے اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور پیروی اختیار کریں اور توبہ کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے توبہ اور مغفرت کی دعا کریں تو اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ نیکسٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حرف آخر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ فرما دیں تو کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس سے منحرف ہو، یعنی اسے انکار کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی گمراہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا بس وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ نیکسٹ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث کی روشنی میں صحاح ستہ کی متعدد احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں جی، اس کا جو نیکسٹ ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔
اس میں ہے تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے وابستہ اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر ہے ایمان کی حقیقی لذت سے وہی آشنا ہو سکتا ہے جس کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ پھر ہے جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ یہ بھی حدیث ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت۔ اب اس پوری آپ کی کویسچن کا جو اوور ویو ہے، یعنی جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے، محبت و اطاعت لازم و ملزوم ہے، بغیر محبت کی اطاعت نہیں ہوتی، اور اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ فضول ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ عملی زندگی میں قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا محور بنائیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا ایک کویسچن ہے۔ تو آج یہ جیسے میں نے آپ کو ریفرنس کے ساتھ جو ہے اس کو آپ کے سامنے بتایا ہے، آپ اس کو اسی طرح سے یاد کر لیں۔ ادروائز جو آپ کے پاس دوسری بک ہے آپ اس کو بھی اچھی طرح سے اسٹڈی کیجئے، اس کی ریڈنگ کیجئے، اور آپ یہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں جو احادیث لکھی ہوئی ہیں، جو اس میں ترجمے لکھے ہوئے ہیں، اوورآل اصل میں اس کا اگر ہم سمری دیکھیں تو اس طرح سے یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، واطی اللہ واطی رسول۔ اگر اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ویسے بھی آپ